अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। अहमद शेर जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से बच्ची से मुलाकात और बच्ची की हवालगी के हवाले से सेशन कोर्ट में, बल्कि फैमिली कोर्ट में जब दरख्वास्त दायर की गई है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बच्ची की उम्र के हवाले से भी जो है वो एक सबूत के तौर पर अदालत में रखी गई हैं। दरख्वास्त की कॉपी आपको भी मौसूल हो चुकी है। उसमें क्या-क्या दस्तावेज़ात शामिल की गई हैं और क्या अदालत के अंदर जो वो डॉक्यूमेंट जमा कराए गए हैं, क्या वो उसकी बुनियाद के ऊपर यानी कि वो बच्चे की जो उम्र है वो माइनर साबित हो रही है या नहीं हो रही? तो क्या-क्या आपने देखा उन दस्तावेज़ात में, दरख़्वास्त के साथ क्या-क्या अटैच किया गया है? बहुत शुक्रिया। शायद भाई देखें, जितने आपके दस्तावेज़ात होती हैं, जितने कागज़ात होते हैं हमारी शनाख्त के, जो आपके मुल्क के कानून के मुताबिक सही तस्वुर किए जाते हैं। आपका नादरा का रिकॉर्ड होता है, सबसे पहले कोई पैदा होता है तो उसके हॉस्पिटल के अंदर एक उसका पैदाइश का सर्टिफ़िकेट बनता है। उसके बाद आप उसको सरकार के पास जब बच्चे का इंदराज करवाते हैं तो वो एक सर्टिफ़िकेट बनता है। उसके बाद बच्चे के स्कूल के सर्टिफ़िकेट्स बनते हैं, जहाँ पे बच्चे दाखिला लेते हैं। उसके बाद जहाँ अगर बच्चे को कहीं ट्रैवल करवाना हो, तो बच्चे के लिए पासपोर्ट बनवाया जाता है। उसके अलावा जितने इस तरह के नादरा से इश्यूड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके अंदर बे-फ़ॉर्म बच्चे का बर्थ सर्टिफ़िकेट, बच्चे का स्कूल लिविंग सर्टिफ़िकेट, उसके अलावा बच्चे का जो एक सबसे मज़े की चीज़ जो आजकल हमारे पास एक सर्टिफ़िकेट ऐड हुआ है, वो होता है कोरोना की, वो जो आपका इम्यूनिटी का जो आपको एक सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड किया जाता है। कोरोना का आपने वैक्सीनेशन जब आप मुकम्मल करवा लेते हैं तो आपको एक वैक्सीनेशन कार्ड या सर्टिफ़िकेट इश्यू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और वो आप उसको बाद में भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपके पास वो एक वक़्त में गुम भी हो जाए, तो आप उसको देख सकते हैं। इस केस से मुतल्लिक चूँकि गार्डियन कोर्ट के अंदर जो कंटेंशन है पेरेंट्स की, वो ये है कि अब हमारी बच्ची जो है वो माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, और वो हो चुकी है, कोई माने ना माने, हमारी अदालतें कर चुकी हैं। मेडिकल बोर्ड के फैसले को फैसला आने के बाद तमाम अदालतों ने हमेशा उस बच्ची को माइनर लिखा है। अब कोई अदालतों को ना माने तो उसको तो हम समझा नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें उस बच्ची को माइनर मानती हैं। और जब अदालतें मानती हैं तो वो एक ऑथेंटिसिटी हो जाती है, माँ-बाप का जो क्लेम है, उसके ऊपर ये चीज़ आ जाती है कि माँ-बाप का क्लेम सही है। तो उस बिना पर गार्डियन कोर्ट के अंदर नेचुरल गार्डियन होते हुए, जो कानूनी वारसान हैं, कुदरती तौर पर जो वारसान हैं बच्ची के, वो अपने आप को ज़ाहिर करते हुए माँ-बाप ने बच्ची को हासिल करने के लिए एक दरख्वास्त दायर की है। हमारे यहाँ लॉ है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। गार्डियन जो है वो माँ-बाप हो जाते हैं, वार्ड जो होता है वो माइनर होता है, जिसकी गार्डियनशिप लेनी होती है उसको वार्ड कहते हैं। उसके तहत जो दरख्वास्त दायर की गई है, उसमें जो सबसे दिलचस्प चीज़ जो मैं आपके सामने पहले रखता हूँ, बाकी चीज़ें तो हम देखते रहे हैं हमेशा, हमें पता है कि कौन-कौन सी चीज़ें नादरा के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको कोई नहीं झुटला सकता। अगर नादरा के डॉक्यूमेंट्स को हम झुटलाने लग जाएँगे, तो फिर पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा भी अपनी शनाख्त नहीं दे सकेगा। क्योंकि हमारे पास जो सबसे अहम इदारा है, जो हमारा एक ही मेन इदारा है, जो हमारी शनाख्त के मामलात को, हमारे इवन फैमिली ट्रीज़ को, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट्स को, इवन आपके डेथ सर्टिफ़िकेट्स तक के रिकॉर्ड को भी वही मेंटेन करता है, तो नादरा के रिकॉर्ड को झुटलाया नहीं जा सकता। वो डॉक्यूमेंट्स होने के साथ-साथ जो एक नया सर्टिफ़िकेट पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगी में शामिल हुआ है, कोरोना के आने के बाद, 2019 के बाद, वो एक वैक्सीनेशन सर्टिफ़िकेट है, जो तमाम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, कहीं उन्होंने ट्रैवल करना हो या अब वैसे भी आपने नॉर्मल लाइफ़ के अंदर भी आपने कहीं पर कोई एंट्री करनी हो, तो आपको उस सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत पड़ती है। ये वो सर्टिफ़िकेट है जिसका ज़िक्र जब 16 अप्रैल के बाद बच्ची को सोशल मीडिया के ऊपर प्रेज़ेंट किया गया, जब बच्ची को सोशल मीडिया के ऊपर बिठाकर अपने मकासद पूरे किए गए, जिन लोगों ने शोहरत लेनी थी, जिन लोगों ने पैसे कमाने थे, तो बच्ची का चेहरा दिखाकर जो-जो काम किए गए, उस वक़्त बच्ची के वकील से लेकर जो मुल्ज़मान के वकील हैं, बल्कि उनसे लेकर मुल्ज़मान के तर्जुमान और मुल्ज़मान हमेशा एक चीज़ का ज़िक्र करते रहे, जो दोबारा लोगों को याद आ जाएगी, जब वो रिकॉल करेंगे अपनी मेमोरी को, तो वो ये कहते थे कि जब बच्ची हमारे पास आई, उसके पास माँ-बाप का शनाख्ती कार्ड भी था और अपना वैक्सीनेशन सर्टिफ़िकेट था। बच्ची अपना वैक्सीनेशन कार्ड साथ लेके आई थी, और उस वैक्सीनेशन कार्ड के मुताबिक हमने बच्ची की उम्र जो है वो नादरा का जो फर्दर रिकॉर्ड बनना था, या जो हमने शादी के लिए निकाहनामा तैयार करवाया, जो बोगस सा निकाहनामा तैयार करवाया,
اس کے اوپر جو ہم نے بچی کی عمر 18 سال لکھی ہے نا، وہ اس ویکسینیشن کارڈ کے ذریعے لکھی ہے. اس ویکسینیشن کارڈ کے اوپر بچی کی عمر چونکہ میجر لکھی ہوئی تھی، بچی میجر ہو گئی تھی، مائنر نہیں رہی تھی، تو اس لیے ہم نے نکاح نامے کے اوپر 18 سال کی عمر لکھ کے بچی کو قابو کر لیا، بچی کے اوپر قبضہ کر لیا، اپنا حق جما لیا. وہ جو سرٹیفکیٹ ہے، اس سرٹیفکیٹ کو والدین نے گارڈین کورٹ کے سامنے رکھ دیا. گارڈین کورٹ کے سامنے والدین کا یہ کلیم ہے کہ یہی سرٹیفکیٹ، جس سرٹیفکیٹ کو انہوں نے ہمیشہ دنیا بھر میں جس کا ڈھنڈورا پیٹا اور جس کی بنا پر بچی کا نکاح نامہ تیار کروایا، جس کو پوری دنیا جعلی مان رہی ہے، اس نکاح نامے کو جس بنیاد پر تیار کروایا، وہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، وہ ویکسینیشن کارڈ گارڈین کورٹ کے اندر پیش کر دیا گیا ہے. اور اس کے مطابق جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ویکسینیشن کارڈ کے حوالے سے تذکرہ کیا جاتا تھا وہ بھی ایک جھوٹ بولا جاتا تھا، بچی لے کے نہیں گئی تھی، وہ والدین کے پاس موجود ہے. دیکھیں، اگر تو پہلی بات تو یہ کہ شاید بھی وہ لے کے جاتی نا، تو آج تک ان لوگوں نے ہر جگہ اس کو ڈسپلے کرنا تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو وہ عمر کلیم کرتے تھے بچی کی، اگر اس سرٹیفکیٹ کے اوپر یا اس کارڈ کے اوپر ہوتی تو بھی انہوں نے ہر جگہ ڈسپلے کرنا تھا، جس طرح سے وہ گریڈ سی کے رزلٹ کارڈ جو ہے وہ ڈسپلے کرتے رہے ہیں، جس طرح بچی کی دارالعلومان جانے والی درخواستوں کو، آرڈر کو ڈسپلے کرتے رہے ہیں. درخواست کو تو وہ نہیں ڈسپلے کرتے تھے. جس طرح وہ اپنی شکلیں ڈسپلے کرتے ہیں، اسی طرح وہ بچی کے اس کارڈ کو ہر جگہ ڈسپلے کر دیتے. لیکن وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ جھوٹ تھا، ان کے پاس کوئی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کارڈ نہیں تھا. دوسری چیز یہ کہ اس ویکسینیشن کارڈ کے اوپر جو بچی کی عمر تھی، وہ بڑی دلچسپ بات ہے. وہ وہی عمر ہے جو ماں باپ کا کلیم ہے کہ بچی 16 اپریل کو 14 سال کی بھی نہیں تھی، 14 سال سے بھی کم تھی. اس سرٹیفکیٹ کے اوپر، اس کارڈ کے اوپر جو ویکسینیشن کا ہے، جو امیونٹی کا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بچی کی عمر ایگزیکٹلی وہ ہے جو مہدی علی کاظمی کا کلیم ہے. بچی کی عمر ایگزیکٹلی وہ ہے جو اس کے نادرا کے ڈاکیومنٹس کے اوپر ہے، کیونکہ نادرا کے ڈاکیومنٹس اور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ وہ بھی نادرا کے ذریعے ہو کر آتا ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ دونوں کی عمریں غلط لکھوا سکتے، دونوں کے اوپر عمر ڈفر کر سکتی. اور یہی وجہ تھی کہ آج تک جتنے انہوں نے کلیم کیے، جس طرح اس سے قبل وہ کوئی بھی چیز ان کے سامنے آتی ہے، ٹیبلٹ کی بات آ گئی، ان کے اداکارہ کے میسیجز کی بات آ گئی، تو وہ لوگ اس کو فوری طور پر بڑھ چڑھ کے کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم سامنے لے آئیں گے، لیکن اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ اس بات کو گم کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں اور دوبارہ تذکرہ نہیں کرتے، اسی لیے کیونکہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ثبوت تھا نہیں. تو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جو ہے، ویکسینیشن جو کارڈ ہے، وہ گارڈین کورٹ کے پاس اب موجود ہے، جس کے مطابق بچی کی عمر ہوئی ہے جو عمر ہم مہدی علی کاظمی کے منہ سے، مدعی مقدمہ کے منہ سے، اور مدعی مقدمہ کے جو تمام دستاویزات جو اس نے اپنے مقدمے کے اندر جمع کروائے ہیں، وہ جو اس کے اوپر عمر ہے وہی اس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے اوپر ہے، اور وہ تمام دعوے جھوٹے ہیں. سر آپ کا یہ کہنا ہے کہ جیسے پاسپورٹ پہ جو عمر درج ہے، جو بے فارم پہ درج ہے، وہی ویکسینیشن کارڈ کے اوپر درج ہے، اور بچی کی اصل عمر بھی وہی ہے. ملزمان کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ جھوٹ ہے، اور ویکسینیشن ان کے پاس نہیں ہے، کارڈ ان کے پاس نہیں ہے، وہ والدین کے پاس ہی تھا، جو کہ یہاں فیملی کورٹ میں پیش بھی کر دیا گیا ہے، جمع بھی کرا دیا گیا ہے. بالکل. شاید بھائی اگر ان کے پاس ہوتا تو پہلی بات تو یہ کہ اگر اصل ویکسینیشن کارڈ اور سرٹیفکیٹ کی ہم بات کریں تو اس کے اوپر تو عمر ہی وہ لکھی ہوئی ہے جس کے اندر وہ بڑی بری طرح پھنس جاتے ہیں. تو اگر اس کے پاس وہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہوتا، یہ کچھ افواہیں یہ بھی تھیں کہ یہ بچی کو بائی ایئر لے کر آئے ہیں، اگر بچی کو بائی ایئر لاتے تو اس پرپس کے لیے ہو سکتا تھا کہ انہوں نے اس ویکسینیشن کارڈ کو استعمال کرنا تھا، لیکن وہ نہیں کر سکے کیونکہ اس کے پاس وہ کوئی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں تھا. اگر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہوتا تو پھر وہ ڈسپلے نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے اوپر جو عمر لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل وہ پاسپورٹ والی عمر، اور اس وقت وہ بچی کی جو عمر ہے وہ 14 سال پوری نہیں تھی، کیونکہ بچی کی عمر جو ہے وہ 14 سال پوری ہونے کے لیے بھی ابھی بہت دن باقی تھے، کچھ منتھس باقی تھے. تو اس وجہ سے وہ جو تمام ان کے دعوے تھے وہ جھوٹے ہیں، کوئی سرٹیفکیٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ ایگزیکٹلی آپ اس بات کو کمپیئر کر سکتے ہیں، آپ اس بات کو وہی بات سمجھ سکتے ہیں جو کراچی سے لاہور خود آنے والی بات ہے. جتنی صداقت کراچی سے لاہور خود آنے والے میں ہے، اتنی صداقت ہی اس ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ کے اندر ہے. کوئی ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں ہے، نہ ظہیر کے پاس ہے،
نہ اس کے ترجمانوں کے پاس ہے، نہ اس کے وکیلوں کے پاس ہے. نکاح نامے کو بالکل ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھا کر نہیں پر کیا گیا، اس فارم کو فل کیا گیا، بلکہ وہ جھوٹ پر مبنی تھا. وہ اللہ نواز یا نواز بلوچ جو ہے، جو مین کلپرٹ تھا، جو بچ گیا، جس کو پولیس نے لے دے کے اس معاملے سے نکال دیا، یہ بیسیکلی ساری کی جو کاروائی ہے وہ نواز بلوچ جو مین کلپرٹ نکاح کی حد تک ہے، نکاح ناموں کا جو کسٹوڈین تھا، ان پرتوں کا جو کسٹوڈین تھا، جس نے وہ پرتیں فل کی، یہ بیسیکلی اس کا دعویٰ یا اس کے ساتھ مل کے جو انہوں نے جھوٹی موٹی کہانی بنائی تھی وہ جھوٹی تھی. نہ وہ نواز بلوچ کو پکڑا گیا. اگر وہ پکڑا جاتا تو 1 منٹ میں یہ چیز کلیئر ہو جانی تھی. اس کے بیان کے اندر، اس کی انٹروگیشن رپورٹ کے اندر یہ چیز آ جانی تھی کہ جی بالکل ہمارے پاس کوئی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں تھا. اب چونکہ ان کے وکیل صاحب، چونکہ ان کے ترجمان، اور چونکہ یہ خود ہر جگہ یہ بول چکے تھے، لیکن اس کے بعد جب بار بار ان سے ثبوت مانگا جاتا تھا تو ان کے سامنے وہ خوف تھا کہ اگر ہم یہ مارکیٹ میں پبلک کر دیتے ہیں، اگر ہم اس سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، ہم تو پھنس جائیں گے بری طرح. ہم اپنے ہاتھوں سے اعتراف جرم کر لیں گے کہ ہم نے چھوٹی عمر کی بچی کی شادی کروائی ہے. تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اس کو منظر عام سے غائب، مطلب تھا ہی نہیں، لیکن اس کو منظر عام پہ نہ لانے والے کوئی نہ کوئی بہانے کرتے رہے. لیکن اب جب گارڈین کورٹ کے اندر تمام ڈاکیومنٹس آئے، جب ہم نے وہ فائل دیکھی تو وہاں سے ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس وہ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی عمر تو بچی 14 سال کی بھی نہیں تھی اس وقت، اور 364 تو ڈائریکٹلی پروو ہو جاتی ہے پھر. تو اس لیے وہ تمام دعوے ان کے جھوٹے تھے. ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں جو کچھ ہو سکا، جس طرح ہو سکا، جہاں جہاں ملزمان نے جھوٹ بولے، مکاری عیاری سے کام لینے کی کوشش کی، ہم نے ان کو بے نقاب کیا. اور اب یہ وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ ان کو قانون کے مطابق سزا بھی ضرور ملے گی. لیکن لوگوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم سامنے لا رہے ہیں، پبلک کر رہے ہیں، عوام کو بتا رہے ہیں، حقائق سامنے لا رہے ہیں، لیکن لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ بچی ایک تو ماں باپ کو مل جائے، ملاقات کی اجازت مل جائے، دوسرا جو MLO والا معاملہ رکا وہ فوری طور پر اگر ہو جائے گا تو شاید معاملہ صحیح ٹریک کی طرف چل پڑے گا. اب امید ہے کہ اللہ بالکل. بہتر کرے گا انشاءاللہ. سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں ہم ساتھ ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ. بہت شکریہ.